نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک کی یہ آیات ہماری ذاتی زندگی کی اصلاح، ہمارے خاندانی زندگی کی اصلاح اور پھر اس کے بعد معاشرے کی اصلاح میں بے حد اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ پہلا موقع ہے جہاں ایمان والوں کو براہ راست آگ سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، مومن ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اور ایمان والا امن میں آ جاتا ہے نا۔ ہم سب ایمان لا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اب تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ لیکن اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم چین سے مت بیٹھو، فکر کرو۔ کس بات کی؟ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ صرف خود کو نہیں، گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ایمان اور آگ دو متضاد چیزیں لگتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی تم ایسے کام کر سکتے ہو جو تمہیں آگ میں لے جانے کا سبب بنے۔ وہ کون سے کام ہیں جو انسان کو آگ میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں؟ یعنی ایک شخص خواہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پھر بھی اگر وہ کچھ خاص کام ایسے کرے جن کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ آگ میں جا سکتا ہے، اور آگ میں جانے کے بعد اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ وہاں سے نکالا جائے گا، کیونکہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے خلود فی النار نہیں۔ خلود فی النار کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ کی آگ، وہ کافروں کے لیے ہے۔ لیکن جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ بس ادھر لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس کے بعد جو مرضی کام کیے وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ نہیں اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا وہ تو جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکے گا، لیکن جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں یہ تو نہیں ہمیں بتایا گیا کہ کب جائے گا۔ اس حدیث سے تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہاں، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ بالآخر جنت میں پہنچے گا۔ کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بے حساب یعنی بلا حساب پہنچ جائیں گے جنت میں۔ کچھ ایسے ہوں گے جن سے ہلکا حساب لیا جائے گا، کچھ آراف پر پہنچا کر انتظار کرائے جائیں گے کہ جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ بیچ میں سٹک ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے اعمال برابر کے ہوں گے، یا پھر بہت بڑی نیکی بھی کی ہوگی اور ساتھ بہت بڑا گناہ بھی کیا ہوگا، تو ایک دوسرے کو روک دے گا۔ یعنی گناہ جو ہے انسان کا، وہ اس کی نیکی کے اجر کے راستے میں حائل ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے امکان ہے کہ یہ پہلے اپنے گناہ کی سزا بھگتے اور پھر جنت میں جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے۔ ہم لوگ آخرت کے معاملے میں نہایت غیر سنجیدہ ہیں۔ دنیا کے امتحان کی جتنی فکر کرتے ہیں، اگر صرف اتنی آخرت کے لیے کر لیں جتنی آپ ایک ٹیسٹ یا ایک پرچے کے لیے کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سے اخلاق اور معاملات اور اعمال سدھر جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آخرت کی اتنی بھی نہیں فکر کرتے جتنی ایک معمولی ٹیسٹ کی ہوتی۔ یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ وہ اِم مِنکم الا واردھا، تم میں سے ہر شخص اس پہ وارد ہونے والا ہے، اور وہ ہے بھی اندھیرے میں۔ ہر ایک کے عمل کا نور ہوگا، کچھ لوگوں کا نور زیادہ ہوگا، کچھ کا کم ہوگا۔ زیادہ نور والے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی نیکی کے راستے کھولے ہوں گے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، وہ صرف اپنا نور ہی نہیں، لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانے کا نور بھی رکھتے ہوں گے، اس لیے ان کا نور بہت زیادہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بد نصیب، بد قسمت، کہ جن کا نور کبھی جلے گا کبھی بجھے گا۔ اسی لیے تو دعا کریں گے نا، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے، کہیں یہ نور چلا نہ جائے، بجھ ہی نہ جائے اور ہم نیچے نہ گر پڑیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک خطرناک پل رات کے وقت پار کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کینڈل ہے، چلتے چلتے کینڈل بجھ جائے، کیا حال ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں، کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ آپ کا پاؤں اگلا قدم غلط جگہ پڑ جائے؟ اور پل صراط کی تعریف بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ اس پل پر اگر اندھیرا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کہاں جائیں گی؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پل صراط پر لگے ہوئے آنکڑے کا مطلب ہے جیسے ایسے کانٹوں کی جیسی چیز جو پکڑنے والی ہوگی، وہ
گناہگار مومنوں کو پکڑ کے نیچے گرا دے گی، پھر وہ جہنم میں اپنے اعمال کی جزا بھگتیں گے۔ جب بھگت چکیں گے پھر ان کو نکال کر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ جنت میں بھیجنے سے پہلے وہ جنت سے باہر ایک نہر ہے، نہر الحیات جس کا نام ہے، اس میں ڈالے جائیں گے۔ وہاں ان کے جسموں پہ اس جنت کی نہر کا پانی ڈالا جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ ایک طرح سے اگیں گے جیسے ایک پودا اگتا ہے۔ اور جب ان کے جسم دوبارہ بنیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے تو بھی ان کے جسموں پر جلنے کے نشان ہوں گے۔ ان نشانوں کو دیکھ کر جنت والے ان کو جہنمیون کہیں گے کہ یہ جہنم کا مزہ چک کے آ رہے ہیں۔ ہم میں سے کس میں سکت ہے اس کے اندر جانے کی؟ تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے تو ہمارا سانس رکنے لگتا ہے، دھوپ میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، کبھی گرم توا چھو جائے ہاتھ کو یا گرم استری لگ جائے بازو کو تو گھنٹوں ہم سسکتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ وہ آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، کس میں سکت ہے اس میں جانے کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو اس وقت میں نے آپ کو بتائی ہے جہنم میں جانے والے اہل ایمان کی، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا آپ کو۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے بڑے بلنڈر کرتے رہے اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، برائی کا بدلہ برا نہیں ہوگا، اچھا ہوگا۔ یہ محض خوش فہمی ہے۔